اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 سے لے کے 22 یعنی 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 18 ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یا اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا، رانگ کرنے والا کون ہوگا اس سے بڑھ کر۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، کہ جو افترا کرے یعنی کہ فورج کرے، گھڑے، ایک جھوٹ گھڑے، علی اللہ، اللہ کے اوپر، کذباً یعنی کہ جھوٹ، تو اس سے بڑھ کر کون ہوگا ظالم، کیونکہ ازلمو یعنی کہ مطلب سب سے ہائیسٹ آ گیا ازلمو، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے، بندوں کے لیے جھوٹ گھڑے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے تو پھر اولئک یعرضون علی ربہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب حاضر کیا جائے گا، لایا جائے گا، یعرضون یعنی کہ ان کو لایا جائے گا، علی ربہم ان کے رب کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور جو گواہ ہے وہ کہیں گے، اشہاد یعنی کہ جو گواہ ہے جو وہ کہیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا یعنی جھوٹ گھڑا اپنے رب کے مطلب لیے خلاف، اپنے رب کے لیے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے خلاف جھوٹ گھڑا، جھوٹ بولا، عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے، کرس ہے اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے اوپر بد دعا ہے، کرس ہے، علی الظالمین، ایسے ظالمین لوگوں پہ کہ جو اللہ کے لیے جھوٹ بولے، اللہ کے لیے جھوٹ گھڑے۔ آیت نمبر 19 الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ الذین اور وہ لوگ، یصدون جو روکتے رہتے ہیں یعنی کہ بلاک کرتے ہیں، جانے نہیں دیتے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، صد یعنی روکنا، ہنڈرنس کرنا، الذین یصدون عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے روکنا، خود کو بھی دوسروں کو بھی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اس کے اندر سے ٹیڑھ نکالنا، یعنی کہ ایک تو اللہ کے راستے پہ جانے سے بھی روکنا، پھر اس میں سے بھی ٹیڑھ نکالنا، کروکیڈ پنا نکالنا، تاکہ سب جھوٹی سچی کروکیڈ باتیں کرو اللہ کے بارے میں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ تو یہ لوگ ہوں گے، وَهُمْ یہاں پر بھی ہے، بِالْآخِرَةِ پھر سے ہم ہے، یعنی کہ 2 بار جب دے آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو، تو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ ہم کافرون، تو 2 بار ہم آنے کا مطلب ہے اس کے اوپر سٹریس دیا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ آخرت میں کافرون لوگ ہوں گے۔ Those who hinder men from the path of Allah and wish it to be crooked. These were they who denied the hereafter. یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، کفر کیا۔ آیت نمبر 19 نہیں 19 تو بھی پڑھی میں نے، 20 آیت نمبر 20 اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض،
وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئک لم يكونوا معجزین فی الارض. یہ لوگ وہ ہیں جو لم یکونوا معجزین فی الارض، یعنی یہ لوگ کہیں پر بھاگ نہیں جائیں گے زمین پر سے، یا کہیں پر یعنی عاجز نہیں کر سکیں گے. کہ جیسے انسان جو ہے اگر سمجھو کہ وہ جو کہیں بھاگے چھپے، اس کے پیچھے پولیس پر بھاگ رہی ہے، تو یعنی ایک طرح سے عاجز کرنے والی بات ہوتی ہے. تو اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، تو یہ نہیں عاجز کر سکتے، نہیں اسکیپ ہو سکتے، نہیں بھاگ سکتے زمین پر سے. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی بھی پشت پناہ یا مددگار پروٹیکٹر نہیں ہوگا، کوئی بھی اولیاء اللہ کے سوا. یضاعف لہم العذاب، اور ان کا عذاب جو ہے ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا. یضاعف یعنی ڈبل کر دینا، ملٹیپلائی کرنا. ما کانوا یستطیعون السمع، اور ان کا جو سننا ہے وہ ان کا عذاب تو ڈبل کر دیا جائے گا، لیکن ما کانوا یستطیعون السمع، تو یہ اس کی قابلیت بھی نہیں رکھیں گے سننے کی. تاکہ سننے کی قابلیت نہیں رکھیں گے تو اللہ کا کلام نہیں سن سکتے، ورڈ آف اللہ وہ ان کے کانوں میں نہیں جا سکتا. وما کانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ دگنا عذاب بھی کہ جو بندہ جو ہے وہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون ہو جائے گا. They will not escape in earth, nor have they protectors besides Allah. Their chastisement will be doubled. They could not hear, nor they could see. اس کی نوٹ ہے 15:15. In this context, it is implied that they committed a twofold wrong. ان لوگ نے یہاں پر ڈبل رانگ کیا ہے. نمبر 1 in inventing falsehoods against Allah، اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑنا، which deaden their own soul. تو ان کی اپنی جو ان کی اپنی جو سول ہے، یعنی کہ ان کی اپنی جو جان ہے، روح ہے، انہوں نے اس کو ہی مردہ کر دیا. یعنی اگر بندہ چلتا پھرتا ہے، اس کا مطلب فزیکل باڈی ہے اور وہ چلتا پھرتا ہے دنیا میں، باتیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن مگر اللہ نے کہا کہ چونکہ اس نے اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑا ہے تو اب اس کی جان، اس کی سول جو ہے وہ تو مردہ ہو چکی. وہ بندہ چل پھر رہا ہے تو جسمانی طور پہ تم اس کو دیکھ رہے ہو زندہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اصلی روح تو مر گئی نا. یعنی کہ اس کا اندر اصلی جو ہے وہ تو اس نے اپنا مردہ کر دیا. وہ ایک مردے کی طرح، وہ مردہ ہے جو چل پھر رہا ہے دنیا میں. نمبر 2 in leading others astray، دوسروں کو بھٹکانا اور گمراہ کرنا، اور hindering them from Allah's path، اور اللہ کے راستوں سے دوسروں کو ہٹانا، یہ اس کا دوسرا گناہ ہے. ڈبل ہو گیا نا. Thus they lost the faculty of hearing، تو اب انہوں نے سننے کی جو صلاحیت ہے وہ کھو چکے. which they might have used to hear the word of Allah، تو اگر وہ صلاحیت باقی رہتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ورڈ آف اللہ، اللہ کے کلام کو سن سکتے. اینڈ دے بلائنڈیڈ دا فیکلٹی آف سائٹ بائی شٹنگ آؤٹ Allah's light، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کی جو ہے روشنی وہ بھی گم کر دی، اندھے ہو گئے. ویسے اندھے نہیں، دیکھ رہے دنیا کی سب چیزیں، دیکھ رہے اپنی مزے کی چیزیں، دیکھ رہے لذتیں، دیکھ رہے سب دیکھ رہے، لیکن ویسے ان کی دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بند ہو گئی، ختم ہو گئی. اس لیے کہ اللہ کا جو نور ہے وہی چیز ان کے لیے شٹ آؤٹ کر دی. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 21.
اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، خسروا، جنہوں نے گنوا دیا، لوز کر دیا، انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنے سول کو، یہی وہ لوگ ہیں. اولئک الذین خسروا، خسارہ، لاسٹ، انفسہم، اپنی جانوں کو. کیونکہ جانوں کو، نفسوں کو لوز کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دی گئی. اب وہ آگ میں جل رہی ہے نا، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے نا. انفسہم وضل، اور ان سے جاتے رہے. ضل کا مطلب ان سے بھٹک گئے، چلے گئے. کون؟ وضل عنہم ما کانوا یفترون. تو وہ جو کوئی بھی، جس سے بھی مطلب جو ان کے وہ تھے، معبود تھے، یا سمجھو ان کے جو بھی جھوٹے جو بھی خدا تھے، یا جن کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، یا کوئی گھڑے ہوئے لوگ تھے، فینسیز ان کے دل و دماغ کی، تو وہ سب کہاں گئے؟ وہ سب ہوا میں مطلب سب غائب ہو گئے. یعنی کہ مطلب وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جن سے وہ یعنی کہ مطلب جو جھوٹ گھڑ رہے تھے اور جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا کے رکھے تھے، اب وہ کہاں چلے گئے؟ اب آتے کیوں نہیں ان کو بچانے کے لیے؟ وہ پکارتے ہیں تو کیوں ان کی پکار کا جواب نہیں دیتے؟ کیوں ان کو چھوڑ دیا ایسے بیچ میں مجدار میں؟ کیونکہ ان کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. They are the ones who have lost their own souls, and the fancies they forged have left them in the lurch. Ayat number 22. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. La jarama، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انہم، کہ وہ لوگ، فی الآخرت، آخرت میں ہوں گے، ہیئر آفٹر میں ہوں گے. ہمل، یعنی کہ پھر سے آ رہا ہے کہ انہم میں ہم ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے ہمول، یعنی پھر سے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ ہوں گے آخرت میں، وہ لوگ جو کہ الاخسرون، یعنی اخسرون کا مطلب ہو گیا کہ جو سپرلیٹو ڈگری میں کہا گیا خسارے کے اندر سب سے ٹاپ کے خسارے والے. سب سے ٹاپ کے خسارے والے کون ہوں گے؟ جو جہنم کے اندر اپنی جانوں کو، اپنی نفسوں کو انہوں نے لوز کر دیا، تو اخسرون بن گئے وہ لوگ. جیسے کبیر اکبر، ایسے ہی صغیر اصغر. یہ یعنی خسارے کے لیے آتا ہے اخسر، یعنی کہ بہت ہی ہائیسٹ ڈگری جو ہے اس میں سپرلیٹو ڈگری میں بتا دیا گیا کہ وہ سب سے بڑے لوزر ہیں. تو دنیا کا لوزر کوئی کیا لوزر ہوگا؟ جو آخرت کا لوزر ہی لوزر ہے. Without a doubt, these are the very ones who will lose most in the hereafter. آخرت میں جو سب سے زیادہ لوز کرے وہی تو سب سے بڑا لوزر ہے. خاسرین، الاخسرون، یہاں تو الاخسرون ہے، اور وہ بھی ال کے ساتھ ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل لگا اس کے اوپر، الاخسرون، یعنی وہ تو اسپیشل لوزر لوگ. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے، آمین.